نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو جائے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری حیات زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں، اور ہو سکے تو اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کے دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب نامہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب۔ آپ کا نسب شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے قصی میں مل جاتا ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائد بن العاصم قبیلہ بنی عامر بن لوی سے تھیں۔ سامعین حضرات، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھی سلام پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے۔ جب وہ لائیں تو اللہ تبارک و تعالی کا ان کو سلام کہنا۔ سامعین حضرات، سیدہ کا شمار جنت کی افضل ترین عورتوں میں ہوتا ہے۔ مسند امام احمد میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے نکاح کے بارے میں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ فراخ دل اور قریش کی عورتوں میں سب سے شریف اور سب سے اچھے نسب والی تھیں۔ بہت سے قریشی لوگ آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ نے کسی کے پیغام کو قبول نہ فرمایا، بلکہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح کا پیغام بھیجا اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلایا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر رؤساء کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا مہر 12.5 اوقیہ سونا تھا۔ بوقت نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ جب تک آپ موجود رہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ سامعین حضرات، آپ کا شمار سابق الایمان میں بھی ہوتا ہے،
یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی ہوتا ہے۔ جمہور مذہب کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے علل اعلان ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور بعض کہتے ہیں کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر مبارک 10 سال تھی، لیکن بعد میں علماء کا یہ فیصلہ ہوا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت مجھے کوئی شخص کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت سیدہ نے اپنا سارا سامان مجھے دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ سامعین حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں میں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے اسماء گرامی مروی ہیں، جبکہ بیٹیوں میں سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیدہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بارے میں۔ آپ تقریباً 25 سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ آپ کا وصال بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر مبارک میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس موقع پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اکثر ذکر فرماتے تھے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور اس کے ٹکڑے کر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، صرف اس لیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ سہیلیاں تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ سامعین حضرات، آپ نے سنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری سیرت کو۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو آگے بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔